امریکہ میں ہونے والے الیکشن اس بار خاصے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. پولز کے اندر بھی بہت ہی 1-2% کا ہمیں مارجن نظر آتا ہے. کس کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ بہت شکریہ. دیکھیے اس دفعہ یہ الیکشن بڑا دلچسپ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ کاملا ہیرس اس ریس میں شامل ہوئی. تقریباً 3 مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا تھا جب ان کی نامینیشن ہوئی. اس سے پہلے جب جو بائیڈن مقابل تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، تب تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ون وے ریس ہوگی اور کوئی مقابلہ ہوگا ہی نہیں. سو میرا خیال ہے کہ کاملا ہیرس کو اس بات کا کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک مقابلے کی فضا بنا دی ہے. اور اب بڑا مشکل ہو گیا ہے اس موقع پر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو پک کرنا کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے اور ویریبلز اس الیکشن میں شامل ہو گئے ہیں. کاملا ہیرس جو ہیں وہ ایک طرح سے کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئی ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو ڈویژن تھی، خاص طور پر جو لیفٹ لیننگ لبرلز ہیں یا نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ان کی پارٹی میں شامل ہے، اور عمومی طور پر جو الیکٹریٹ ہے امریکہ کا جنہوں نے ووٹ دینا ہے، اس میں بھی ینگر ڈیموگرافک بہت زیادہ ہے. سو وہ کاملا ہیرس کو دیکھ رہے ہیں. خواتین جو ہیں ان کے اندر ایک بدلے کا جذبہ ہے کہ ہم پچھلی دفعہ ہلری کلنٹن کو نہیں جتوا سکے تھے تو ہم اس دفعہ شاید وہ ممکن کر دکھائیں جو پچھلی دفعہ نہیں ہوا تھا. سو اس کی وجہ سے آپ کو وہ پولز میں ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. پھر امریکی الیکشنز کے اندر جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور جس طرف وہ زیادہ تعداد میں ووٹ دینے کا فیصلہ کریں تو امریکی صدر اس بنیاد پر منتخب ہوتا ہے. 2016 میں امیگرنٹس کا ووٹ زیادہ نہیں تھا تو اس کا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا. 2020 میں جب نمبر بڑا امیگرنٹس ووٹ کا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا فائدہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ہوا، کیونکہ عمومی طور پر تاریخی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے زیادہ ووٹ کرتے ہیں امیگرنٹس. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ویسے بھی اینٹی امیگرنٹ سمجھی جاتی ہیں. وہ اپنی کیمپین میں بار بار بظاہر تو اللیگل امیگرنٹس کو باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں. اپنے پچھلے دور میں وہ میکسیکو کے ساتھ دیوار بنانے کی بات کرتے رہے تھے، لیکن ایک خوف کی فضا بہرحال طاری ہو جاتی ہے اچھا امیگرنٹس پر. اویس صاحب، یہ ایک بیانیہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں پر بنا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بڑی سازش ان کے خلاف ہونے والی ہے اور ہو جائے گی، اور ان کو خدشہ یہی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آتے ہی انلیگل امیگرنٹس کو باہر نکال دینا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بیانیہ بنانے میں آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ، اگر وہ صدر نہیں بنتے اپنی خواہشات کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ بیانیہ تو وہ 2020 میں جب وہ ہارے تھے تبھی بہت کامیابی سے بیچ چکے ہیں اپنے حامیوں کو. جو 6 جنوری 2020 کو آپ نے انسریکشن دیکھی تھی کیپٹل ہل پر واشنگٹن ڈی سی کے اندر، وہ اسی کا ایک شاخسانہ تھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن مجھ سے چوری کر لیا گیا ہے اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اگرچہ اس طرح کی جتنی پٹیشنز عدالتوں میں گئیں یا متعلقہ فورمز پر گئیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ الیکشن ان سے چوری ہوا ہے. اور اس دفعہ بھی بہت یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ الیکشن ہار گئے تو دوبارہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے اور ان کے حامی جو ہیں وہ پھر جذباتی ہو کر باہر نہ نکل آئیں. اور کیا صدر ٹرمپ خود اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے اگر وہ ہار گئے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہارنے کے بعد انہوں نے جو کنسیشن سپیچ ہے جو کہ ایک ٹریڈیشنلی ہارنے والا امیدوار کرتا ہے امریکہ کے اندر، وہ نہیں کی تھی. تو یہ خطرہ بہرحال موجود ہے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس دفعہ اسی کے پیش نظر تیاری بھی کی ہوئی ہے. اچھا سر، پاکستان میں بھی ٹرمپ کی حمایت میں کچھ آوازیں ایک جماعت اٹھا رہی ہے، تو کیا ممکنہ اثر آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوست بانی پی ٹی آئی کو انصاف دلوا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے کہ ان کی خام خیالی تو ضرور ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کاملا ہیرس، اگر آپ اس نظر سے بھی دیکھیں کہ ایک مخصوص جماعت کو یا کسی مخصوص سیاستدان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے امریکی صدر سے، تو کاملا ہیرس شاید ایک بہتر پوزیشن میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نسبت کہ وہ ان کو کوئی بینیفٹ یا ریلیف دلوا سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے. ڈاکٹر آصف محمود ایک پاکستانی ہیں جو بڑی متحرک شخصیت ہیں کیلیفورنیا کی سیاست میں. وہ اس جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے. وہ بہت لابینگ کرتے رہے ہیں یہاں پر امریکہ میں. اور کیلیفورنیا کی سیاست میں جو کاملا ہیرس کی اٹھان تھی جب وہ اٹارنی جنرل تھی،
تب سے انہوں نے بہت قریبی کام کیا ہے ان کے ساتھ. سو میں ذاتی طور پر تو اس بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ کاملا ہیرس بہتر ہوں گی. لیکن اب ایک عمومی تاثر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ضرور پیدا ہو گیا ہے. دیکھیے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب دورہ ہوا بانی پی ٹی آئی کا بطور وزیر اعظم امریکہ کا، اور وہ جو آپٹکس یہاں پہ تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وائٹ ہاؤس کا وزٹ کرایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت امریکہ کو ان کی ضرورت تھی. امریکہ کو انخلا کرنا تھا اپنی فوجوں کا افغانستان سے. تو وہ ضرورت کے وقت تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. کیا وہ ضرورت امریکہ کی خطے میں ابھی تک برقرار ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہوتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ امیدیں شاید اس طرح سے پوری ہو سکیں گی. بالکل.